بادشاہ اپنی شاہی چمک سے دنیا کو خیرہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا جب تک سلامت رہے اس کی بادشاہت، اس کی دولت، اس کے ہنر اور اس کی طاقت کی چمک بھی قائم رہے۔ اس کے بزرگ وادی الکبیر کے کناروں پر دمشق کی مسجد امیہ جیسی مسجد بنا چکے تھے اور اس مسجد میں اذان اور نماز بھی ہوتی تھی۔ کرتبہ کی گلیاں بھی پکی ہو چکی تھیں اور ان گلیوں میں لیمپ پوسٹ بھی لگ چکے تھے۔ شہر کا عملہ شام ہوتے ہی لیمپ پوسٹ جلا دیتا تھا اور یوں پورا شہر بقائے نور بن جاتا تھا۔ شہر کے کتب خانے بھی آباد تھے۔ مرکزی کتب خانے میں 1.5 لاکھ کتابیں تھیں اور علم کے پیاسے ان کتابوں سے دن بھر سیراب ہوتے رہتے تھے، اور کرتبہ کی انگور کی بیلیں اور زیتون کے درخت بھی سال میں کئی بار پھل دیتے تھے۔ لہٰذا بادشاہ کے پاس دنیا کو اپنی چمک سے متاثر کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ لیکن بادشاہ کی زندگی میں زہرہ آ گئی۔ زہرہ عیسائی تھی اور اس کا نام شاید کیتھرائن ماریا یا میڈا تھا، مگر یہ بادشاہ کے عقد میں آئی تو بادشاہ نے زہرہ نام رکھ دیا۔ بادشاہ کو اس نے اپنے حسن سے مسخر کر لیا تھا۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے پلو میں بندھ گیا اور یہ ہمہ وقت اس کے پہلو میں بیٹھنے لگا۔ ملکہ مسجد کے سائے میں رہتی تھی۔ مسجد کا مؤذن مینار پر چڑھ کر اذان دیتا تھا۔ مسجد کے معماروں نے اذان کا مینار محل کے پہلو میں بنایا تھا تاکہ اذان بادشاہ کے کانوں تک پہنچ سکے، لیکن ملکہ کو یہ آواز پسند نہیں تھی۔ وہ اس آواز سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ملکہ نے ایک دن بادشاہ سے لاڈ میں کہہ دیا کہ کیا آپ میرے لیے ایک محل نہیں بنا سکتے؟ بادشاہ نے ملکہ کے سرخ ہونٹوں پر انگور کا دانہ رکھا، اسے دیر تک دیکھتا رہا اور پھر بولا، جان سلطان، میں تمہارے لیے ایسا محل بناؤں گا جس کے سامنے سارا کرتبہ بے جان بے رنگ ہو جائے گا۔ شاہ اٹھا، ملکہ کے ہونٹوں پر انگور کا دانہ اسی طرح پڑا رہا۔ وہ دربار میں آیا، وزراء کو طلب کیا اور کرتبہ شہر سے باہر دنیا کا سب سے بڑا محل بنانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، چنانچہ محل بننا شروع ہو گیا۔ یہ اندلس کا مشہور بادشاہ سلطان عبد الرحمن ثالث تھا اور اس محل کا نام مدینۃ الزہرہ تھا۔ یہ کرتبہ شہر سے 5 کلومیٹر باہر بلندی پر تھا۔ بادشاہ نے 912 عیسوی پر تخت سنبھالا اور 961 تک زندہ رہا۔ اس نے 72 سال کی عمر پائی اور یہ تقریباً 49 سال تک بادشاہ رہا۔ ان 49 برسوں میں اس نے 25 سال محل بنانے میں صرف کر دیے۔ محل 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا۔ یہ عمارت 10,000 معماروں نے بنائی تھی۔ 5,000 اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خچر روزانہ کام کرتے رہے۔ محل کے لیے سنگ مرمر، گرینائٹ اور اینٹیں فرانس، یونان، شام، ترکی اور مراکش سے منگوائی گئیں۔ محل کی چھتوں پر سونے اور چاندی کا کام ہوا۔ محل میں 4,316 ستون اور برج تھے۔ محل پر 2 کھرب روپے کے برابر رقم خرچ ہوئی۔ محل مکمل ہوا تو محل کی صفائی، نگہداشت اور حفاظت کے لیے 13,750 ملازم رکھے گئے۔ محل کی بیرونی دیواروں کی حفاظت کے لیے 13,382 غلام بھی تھے۔ ملکہ کی خدمت کے لیے 6,000 انتہائی خوبصورت عورتیں بھی رکھی گئیں۔ پورا محل باغوں اور فواروں میں گھرا ہوا تھا۔ فواروں کے لیے پانی دریا سے کھینچا جاتا تھا۔ سینکڑوں اونٹ دریا کا پانی کھینچتے تھے۔ یہ پانی پائپوں کے ذریعے محل تک آتا تھا۔ محل سے 2 کلومیٹر بلندی پر پانی کے ٹینک بنائے گئے تھے۔ ان ٹینکوں میں پانی سٹور بھی ہوتا تھا اور فلٹر بھی، اور یہ صاف پانی بعد ازاں خاص پریشر کے ذریعے چھوڑا جاتا تھا اور یہ فواروں تک پہنچ کر محل میں جل ترنگ کر دیتا تھا۔ پورے محل کو سردیوں میں گرم پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ پانی گرم کرنے کے لیے خصوصی حمام بنائے گئے تھے۔ ہزاروں غلام ان حماموں کو گرم رکھتے تھے۔ شہر سے محل تک خصوصی سڑک بھی بنائی گئی تھی۔ اس سڑک پر شاہی بگیاں چلتی تھیں۔ یہ بگیاں بادشاہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے دن رات تیار رہتی تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ محل کی کھڑکیاں کھولتے تھے تو انہیں کرتبہ شہر اپنے قدموں میں بکھرا نظر آتا تھا۔ مسجد کرتبہ کے مینار اور گنبد بھی ان دونوں کے قدموں میں ہوتے تھے اور شہر کی خوبصورتی اور دل آویزی بھی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس نے اپنی دولت کی چمک سے ایک ایسی عمارت تعمیر کرا دی ہے جسے دنیا میں کبھی زوال نہیں آئے گا، اور یہ اور اس کی ملکہ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن صرف 50 سال بعد، جی ہاں صرف آدھ صدی بعد، یہ محل
دنیا کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ کرتبہ پر حملہ ہوا، نصرانیوں نے مدینۃ الزہرا پر حملہ کیا، غلام اور کنیزیں بھاگ گئیں، محافظ مارے گئے، محل پر قبضہ ہو گیا اور قابض نے جی بھر کر محل لوٹا۔ چھتوں سے سونا اور چاندی اتار لی گئی، فرانس اور ترکی کا ماربل توڑ دیا گیا، دیواروں میں جڑے موتی نکال لیے گئے، مخملی خواب گاہوں کی مخمل پھاڑ دی گئی، فواروں کے دھانے توڑ دیے گئے، باغ اور لان اجاڑ دیے گئے اور فرنیچر کو آگ لگا دی گئی۔ بادشاہ کی چمک پہلے آگ بنی، پھر راکھ ہوئی، راکھ پر زمانوں کی گرد پڑی اور گرد نے بادشاہ کی چمک کو عبرت بنا دیا۔ یہ نادر الوقت محل مٹی کے اندر دفن ہو گیا۔ میں 2003 عیسوی میں پہلی بار مدینۃ الزہرا گیا۔ میں کرتبہ میں 2 راتوں کے لیے ٹھہرا تھا۔ یہ مسجد کرتبہ کے سائے میں 1000 سال پرانا مکان تھا۔ مکان ہوٹل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کمروں میں اے سی اور روم سروس بھی تھیں، لیکن اس کی دیواریں، اس کی چھتوں، اس کی کھڑکیوں اور اس کے جھروکوں پر عہد رفقہ کی تمام تصویریں، تمام یادیں محفوظ تھیں۔ مکان مراکشی سٹائل میں بنا ہوا تھا۔ دروازے کے اندر صحن تھا، صحن میں نیلے رنگ کی چھوٹی ٹائلیں لگی تھیں، ٹائلوں کے درمیان اونچے درخت اور درختوں کے درمیان فوارے تھے۔ فواروں کے پاس بیٹھنے کے لیے بینچ پڑے تھے اور صحن کے چاروں اطراف کمرے تھے۔ یہ عمارتوں کا مراکشی سٹائل ہے۔ مسلمان یہ سٹائل طارق بن زیاد کے ساتھ مراکش سے لائے تھے۔ کرتبہ کے ہر گھر کا دروازہ لوہے کی گرل سے بنا ہوا ہے۔ آپ اس گرل سے آر پار دیکھ سکتے ہیں۔ دروازے کے باہر گھر کا صحن آتا ہے۔ صحن میں اونچے درخت، بیلیں اور پھولوں کے پودے دکھائی دیتے ہیں۔ ان پودوں کے درمیان فوارے ہوتے ہیں اور گھر کے تمام کمرے ان فواروں اور صحن کے اطراف میں اسی طرح بنے ہوتے ہیں کہ آپ کمرے کی کھڑکی کھولیں اور صحن اپنی خوشبو کے ساتھ کمرے میں آ جاتا ہے۔ کرتبہ کے یہ قدیم گھر اب ہوٹل بن چکے ہیں۔ سیاہ ہوٹل کے 1000 سال پرانے کمروں میں وقت کو لکڑی کی چھت پر دبے پاؤں چلتے محسوس کرتے ہیں۔ کرتبہ حقیقتاً ایک فینٹیسی ہے۔ آپ جب تک یہ فینٹیسی دیکھ نہیں لیتے، آپ اس وقت تک اسے جان نہیں سکتے۔ میں دوسرے دن مدینۃ الزہرا چلا گیا۔ یہ کھنڈروں کی شطرنج تھی جس پر عبرت کے مورے دائیں بائیں بکھرے پڑے تھے۔ میں نے مدینۃ الزہرا کے ایک ٹوٹے ہوئے ستون پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے گہرائی میں کرتبہ شہر تھا۔ شہر کے بیچ میں مسجد کرتبہ کے مینار سر اٹھا کر کھڑے تھے۔ میں نے اس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے چمکدار بادشاہ کی اندھی چمک پر بیٹھ کر کرتبہ کی مسجد کے مینار دیکھنے کی توفیق عطا کی، اور میں اس کے بعد ان تمام بادشاہوں کی عقل پر افسوس کرتا رہا جو دنیا کو اپنی وقتی چمک سے خیرہ کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کی دی ہوئی خدائی کو فرعونیت بنا لیتے ہیں، جو لکڑی کی بے بس کرسی کو مضبوط سمجھ بیٹھتے ہیں، جو خود کو ایسی اینٹ سمجھ لیتے ہیں جس کے نکلنے سے عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے، اور جو دوسرے انسانوں کو چمک دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اس بے بس دنیا میں ہم انسانوں سے بڑی بے بس مخلوق کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ ہم اس کی بنائی دنیا میں چند سال سستا لیتے ہیں، ورنہ اللہ کے سامنے شاہ اور گدھا دونوں بے چمک بے بس ہوتے ہیں۔ کل صدر آصف علی زرداری نے فرمایا کہ میں نے میاں برادران کو چمک دی اور میں جب چاہوں ان سے یہ چمک لے لوں گا۔ مجھے میاں برادران اور صدر دونوں سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جہاں تک صدر صاحب کا فرمانا ہے مجھے اس پر ضرور اعتراض ہے۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری ساری چمک اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں چمک دیتا بھی ہے اور ہم سے چھین بھی لیتا ہے۔ ہم جو بھی ہو جائیں ہم غیر فانی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو چمک نمرود، فرعون اور اندلسی بادشاہوں کے پاس نہیں رہ سکی وہ ہمارے صدر کے پاس کب تک رہے گی؟ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی رہے گی۔ ہم سب اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی بولیاں بول کر رخصت ہو جائیں گے، ہم بھٹو ہوں یا جنرل ضیاء۔ ہم سب اللہ کی چمک کے سامنے بے بس ہیں، اور بے بسوں کو دعوے سوٹ نہیں کرتے۔ مٹی کو کبھی خدا سے نہیں لڑنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔
میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔